تمہیں بتائے محبت کے راز ہم چھیڑے تمہاری روح کے خوابیدہ ساز ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام حکایات صدق و وفا میں ہم آپ کو اسلام آباد اسٹوڈیو سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں سلسلے کے ایک درینہ خادم مکرم و محترم مولانا نصیر احمد قمر صاحب موجود ہیں۔ آپ کو بہت ساری خدمات کا خدا تعالیٰ کے فضل سے زندگی میں موقع ملا۔ اس وقت بھی مربی سلسلہ عالیہ احمدیہ کی حیثیت سے بھی کام کر رہے ہیں۔ ایڈیشنل وکیل الاشاعت برائے طباعت کی خدمت بھی آپ کے سپرد ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی مصروفیات ہیں جن کا انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے۔ لیکن سب سے پہلے اپنے معزز مہمان کا MTA کی تمام ٹیم کی طرف سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت عطا فرمایا۔ مولانا، ایک احمدی کی جو پیدائش ہے وہ اصل میں تو روحانی پیدائش ہے۔ خاندان میں یہ عظیم برکت جو ہے وہ جب شامل ہو تو وہیں سے اصل زندگی جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو آپ کے خاندان میں جو احمدیت کی برکت ہے، احمدیت کا جو عظیم تحفہ ہے، اس کا نفوذ کب ہوا؟ کس نے پہلے احمدیت قبول کی؟ جزاکم اللہ حسن جزا۔ میرے والد صاحب بشیر احمد قمر صاحب مرحوم، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے دادا یعنی میرے پردادا عطا محمد صاحب، جو چارکوٹ راجوری کشمیر سے ان کا تعلق تھا، وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بیعت کر کے سلسلہ احمدیہ میں شامل ہوئے تھے، لیکن وہاں کے حالات، غربت اور دیگر جو بھی ان کی مجبوریاں تھیں، وہ خود قادیان حاضر نہیں ہوئے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں وہاں پہ ایک اچھی جماعت بن گئی تھی۔ تو اس لحاظ سے جو میرے دادا دادی ہیں، وہ میرے والد صاحب نے لکھا ہے کہ وہ پیدائشی احمدی تھے۔ تو اس طرح سے ہمارے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ہوا ہے۔ جزاکم اللہ۔ آپ کے والد صاحب بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے وقف زندگی تھے، تو کچھ ان کے وقف زندگی کا تذکرہ بھی ہم یہاں پر شامل کر لیتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے، تاکہ یہ جو خدمت دین کا سلسلہ نسل بعد نسل خدا تعالیٰ کے فضل سے جاری ہے، اس کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ جی، میرے والد صاحب نے اس سلسلے میں جو خود نوشت حالات ہیں اس میں انہوں نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ میرے دادا جان عبد الکریم صاحب ان کا نام تھا، انہیں اس بات کی شدید خواہش تھی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مبلغ بنے، واقف زندگی ہو۔ تو والد صاحب نے بیان کیا ہے کہ وہ بچپن سے ہی ان کی تربیت اس رنگ میں تھی کہ ایک تو قرآن کریم وہ چاہتے تھے کہ بہت اچھا خوبصورتی سے پڑھا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک ہی دفعہ یاد ہے کہ والد صاحب نے مجھے سزا دی تھی کہ قرآن شریف پڑھتے ہوئے میرے سے غلطیاں ہوئی تھیں، تلفظ وغیرہ یا جو بھی ادائیگی صحیح نہیں تھی، لیکن اس کے بعد اللہ کے فضل سے کبھی ایسا موقع نہیں آیا۔ اور وہ بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں ہی مجھے وہ تبلیغ ہدایت جو کتاب ہے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ کی، اس میں سے بعض حصے مجھے دیا کرتے تھے کہ جو تبلیغی سفروں پہ جاتے یا کوئی موقع ایسا آتا تو اس میں سے، یا جماعت میں درس اور تدریس کے لیے نماز کے بعد جو ہوتا ہے تو اس میں سے پڑھ کے کہتے تھے پڑھ کے سناؤ۔ اس طرح انہوں نے تربیت کی، اور 1946 میں وہ میرے والد صاحب کو لے کے تو قادیان آئے۔ بہت بڑا حصہ سفر کا جو ہے وہ پیدل طے کیا۔ اس وقت میرے والد صاحب کی عمر 8-10 سال ہوگی، اور کہتے ہیں کہ گجرات تک تو کشمیر سے پیدل آئے، پھر آگے کوئی بسوں کے ذریعے یا کس طرح قادیان پہنچے، جلسے میں شامل ہوئے۔ اور اسی دوران جب وہ وہاں تھے تو انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایک روز والد صاحب کہیں پڑھ کے آئے کہ اطفال کے ساتھ حضرت مولانا جلال الدین صاحب شمس کی ایک میٹنگ ہے جو کچھ عرصہ پہلے ہی
انگلستان سے واپس تشریف لے گئے تھے، تو اس میں بھی شامل ہوئے۔ تو پھر اسی طرح واپسی کا سفر ہوا، تو کہتے ہیں جب ہم واپس پہنچے ہیں تو والد صاحب نے مجھے کہا، یعنی میرے دادا نے میرے والد صاحب کو، کہ آپ یہاں باہر ٹھہرو، میں خود اندر جاتا ہوں، دیکھتا ہوں تمہاری اماں کیا کہتی ہے۔ تو اندر چلے گئے تو انہوں نے پوچھا بشیر کہاں ہے؟ تو کہنے لگے میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ وہ سمجھی کہ شاید قادیان چھوڑ آئے ہیں، تو کافی پریشان ہوئی۔ جب ان کی بے چینی کو دیکھا تو کہنے لگے بشیر آ جاؤ، تو اندر چلے گئے۔ تو دراصل وہ ہماری دادی کو تیار کر رہے تھے کہ اس کو وقف کر رہا ہے، تو ان کو وہ تربیت دینا چاہتے تھے کہ بچے سے تھوڑی سی جدائی برداشت کرنے کی حوصلہ پیدا کریں۔ اینی وے، والد صاحب بتاتے ہیں کہ میرے دادا جان اچانک بہت بیمار ہو گئے، اور بیماری کافی شدت اختیار کر گئی۔ ان کو احساس ہوا کہ اب میں اس سے ریکور نہیں ہوں گا، تو انہوں نے ہماری دادی کو کہا کہ جو کچھ بھی ہو بشیر کو آپ نے پڑھانا ہے، خواہ گائیں بھینسیں بیچنی پڑے، زمین کا کچھ حصہ بیچنا پڑے، اس کو پڑھانا ہے اور مبلغ بنوانا ہے۔ وہ کہنے لگے آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ فکر نہ کریں، ایسی کیوں آپ اس طرح سوچتے ہیں؟ لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ میری وصیت ہے۔ 1946 میں اسی بیماری میں ہمارے دادا جان کی وفات ہو گئی، اور 1947 میں پارٹیشن کا معاملہ آ گیا۔ تو والد صاحب لکھتے ہیں کہ گائے بھینسیں کیا بیچنی تھیں یا جائیداد کیا بیچنی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں سے ہجرت کی اور پاکستان نکل آئے۔ 8-10 سال کے تھے، سفر میں بیمار بھی ہو گئے، بہت حصہ پیدل چلنا پڑ رہا تھا۔ تو جو میرے والد صاحب کے تایا جان تھے وہی بڑے تھے، اور وہ ساری فیملی کو لے کے اور کشمیر سے ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ وہاں جہاں ریفیوجی کیمپ میں پہنچے تو وہاں پہ یہ والد صاحب بھی بیمار ہو گئے، ان کے بڑے ایک بھائی تھے وہ بھی بیمار ہو گئے، والدہ بھی بیمار ہو گئیں، سفر کی صعوبتیں، تکلیفیں۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے ہاسپٹل میں داخل کرنا پڑا۔ تو چند دن کے بعد جب میں ہاسپٹل سے اس ریفیوجی کیمپ کی طرف آ رہا تھا کسی کے ساتھ، تو رستے میں دیکھا کہ 2 چارپائیوں پر 2 مریض ہیں جنہیں لوگ اٹھا کے ہاسپٹل کی طرف جا رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ ان میں سے ایک پر ان کی والدہ ہیں اور دوسرے پر ان کا بھائی، اور وہ بھائی جو تھا وہ تو ریکور نہیں ہوا، وہ ہاسپٹل میں ہی وفات پا گیا۔ چند دن بعد والدہ جو تھیں وہ اسی اپنی بیماری کی حالت میں اس نعش کو لے کے ریفیوجی کیمپ میں آ گئیں۔ اب صرف میرے والد صاحب اور ان کی ایک چھوٹی بہن تھی جو 3-4 سال کی تھی اس وقت۔ وقت گزرتا گیا، والدہ نے کہا کہ تمہارے ابا کی یہ وصیت تھی کہ تمہیں پڑھانا ہے اور مبلغ بننا ہے تم نے۔ تو باقی جو برادری تھی انہوں نے کہا کہ دیکھو بی بی، اور ہماری دادی کا نام محمد بی تھا، کہ تمہارا اب ایک ہی بیٹا اور ایک ہی بیٹی ہے، یتیم ہو گئے ہیں، تم اس کو بھی پڑھنے کے لیے بھیج دو گی، اس سے تمہاری صحت پہ بھی اثر پڑے گا، اکیلی پریشان بھی ہوگی، پڑھے گا کیسے، اور گھر کا اخراجات کمانا یہ وہ کون چلائے گا، تم اس کو نہ پڑھنے کے لیے نہ بھیجو بلکہ اپنے پاس رکھو۔ وہ کہتے نہیں، میرے میاں کی مجھے وصیت تھی۔ چنانچہ والد صاحب لکھتے ہیں کہ بعض کا ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ وہ اکیلے میں بیٹھی رو رہی ہیں۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ مجھے برادری کا مجھے بڑا دباؤ ہے کہ تمہیں میں اپنے پاس رکھوں اور پڑھنے کے لیے نہ بھیجوں، لیکن تمہارے ابا کی وصیت تھی کہ تم نے مبلغ بننا ہے، میں سب کچھ سہ لوں گی لیکن تم نے جانا ہے پڑھنے۔ حضرت مسلم موعود کی خدمت میں خط لکھو۔ انہوں نے خط لکھا اور وہاں سے جواب آ گیا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں، جامعہ میں داخل ہو۔ میں صرف انہوں نے مڈل کی تک تعلیم حاصل کی تھی اس وقت تک، اور امن نگر پہنچ گئے، جامعہ میں داخل ہو گئے۔ ابھی 2-3 سال ہی گزرے تھے کہ پتہ چلا کہ والدہ کی حالت بہت تشویشناک ہے، اور پیغام آیا، غالباً اس وقت جہلم کے قریب چک جمال ہے وہاں پہ وہ تھیں، کہ آ کے مل لو، زندگی کا پتہ نہیں۔
حضرت مولانا ابو العطا صاحب پرنسپل تھے، ان سے بات کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جائیں۔ وہاں گئے تو والدہ نے پھر وہی تاکید کی کہ بیٹا تم نے پڑھنا ہے، مبلغ بننا ہے۔ اور دوسری وصیت یہ ہے کہ یہ چھوٹی بہن کو بھی ساتھ لے جو 4-5 سال کی تھی، کہ یہ کس کے پاس رہے گی۔ اب یہ بڑی مشکل تھی۔ کہتے ہیں میں نے حضرت پرنسپل صاحب کی خدمت میں لکھا کہ والدہ کی یہ کیفیت ہے اور انہوں نے ساتھ مجھے یہ کہا ہے، بہن کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ تو اس صورت میں میرے لیے تعلیم جاری رکھنا مشکل بھی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں مبلغ بنوں، پڑھوں، تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بہن کو لے کے آ جاؤ، انتظام ہو جائے گا۔ یہ حضرت مولانا ابو العطا صاحب کا رحمہ اللہ بہت احسان ہے۔ کہتے ہیں آپ نے مجھے جامعہ کا ہی ایک کمرہ جو باہر کی طرف کھلتا تھا وہ دے دیا، اور ہاسٹل سے علیحدہ رہنے کی اجازت دے دی۔ وہیں پہ میں اور میری بہن رہتے تھے، خود ہی میں اپنا کھانا پکاتا تھا، اس کو بھی کھلاتا تھا۔ اور ہم نے سنا ہوا ہے، کہتے ہیں بعض کا چھوٹی تھی کہ کہیں نکل نہ جائے گاؤں میں، ادھر ادھر کنڈی لگا کے جامعہ آ جاتے تھے، پھر جا کے دیکھنا اس کو۔ بہرحال اس طرح وقت گزرتا رہا، اور والدہ کی وصیت تھی کہ اس کو بھی تم نے پڑھانا ہے۔ الحمدللہ انہوں نے انہیں پڑھایا، شادی ہوئی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ مولانا یہ فرمائے کہ ایک واقف زندگی مبلغ سلسلہ کی اولاد اس گھر میں پرورش پانی، اس کے جو نقوش آپ کے ذہن پر موجود ہیں، ہر لحاظ سے تربیت اولاد ہو، قناعت ہو، یا دیگر کس طرح بچپن میں والد صاحب تربیت فرماتے تھے، وہ بھی چند ایک باتیں جو ہیں اگر ہم ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ دیکھیے اصل تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کی دعائیں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں بچوں کی تربیت میں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعا کا ہی ہتھیار دیا ہے، اور دعا ہی بہت زبردست اور قوی ہتھیار ہے تربیت کے لحاظ سے بھی۔ اور دوسرے یہ کہ جیسا کہ حضور ایدہ اللہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، اور ابھی پچھلے بھی پروگرام میں ایک میں حضور نے ذکر فرمایا کہ اپنا نمونہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ والد صاحب کا جو اپنا نمونہ تھا، اس نے شعوری یا غیر شعوری طور پہ ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اور چھوٹی عمر میں میں سنتا تھا، جیسے کہ انہوں نے بیان کیا ہوا ہے کہ ان کے والد صاحب یعنی ہمارے دادا بھی گھر میں اونچی آواز سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اولاد کے حق میں جو دعائیں ہیں وہ دعائیہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔ تو میں نے اپنے والد صاحب کو بھی دیکھا ہے، چھوٹے ہوتے ہی وہی باتیں، وہی جو ہے قادر و توانا، آفات سے بچانا، اور دوسری جو اس نظم میں بہت ساری دعائیں اولاد کے حق میں وہ اونچی آواز سے والد صاحب پڑھا کرتے تھے۔ نمازوں میں تہجد میں جو دعائیں وہ اس کے علاوہ تھیں۔ پھر وہ اکثر ساتھ رکھتے تھے، دوروں پہ، تربیتی دوروں پہ جاتے، جب اسکول سے اگر میں چھٹی ہوتی تو سائیکل پہ مجھے بھی کبھی لے جانا، تو وہاں پہ وہ ڈیرے پہ جا کے لوگوں سے مل رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، تو وہ بھی ایک ذہن پہ مرتسم ہوتی جاتی تھیں باتیں۔ پھر جہاں پہ رہے ہیں وہاں پہ ان کا یہ کہ نمازوں کا اہتمام اور درس و تدریس کا، نماز کے بعد درس، پھر لوگوں سے بڑی محبت سے، خوش اخلاقی سے ملنا، جو بھی آ رہا ہے اس کی جو بھی تواضع ہو سکتی ہے، اور کچھ نہیں۔ اب میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو تعجب بھی آتا ہے، لیکن ان کی وہ طبیعت تھی کہ اور کچھ نہیں تو سادہ پانی کا گلاس لا کے رکھ دینا ہے، کوئی بھی مہمان آئے پانی لا کے رکھ دینا ہے، اگر توفیق ہے چائے ہے تو چائے بھی چلے پیش کر دی، یا کوئی بسکٹ ہوئے، وہ ہماری والدہ پھر ان کو پتہ لگ گیا تھا تو وہ کچھ نہ کچھ انتظام رکھ لیتی تھیں کہ مہمان آئے تو کم از کم چائے بسکٹ ساتھ ہو جائیں یا جو بھی۔ لیکن اگر وہ کہتے تھے کچھ بھی نہیں ہے، بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں اس وقت تیاری ہوتی، کہتے پانی لے آؤ، سادہ پانی۔ اور وہ جو محبت اخلاق سے ملنا تھا وہ بھی ایک ذہن پہ ایک اثر ڈالتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ کیا اس بات نے یا ایک واقف زندگی کی اولاد ہونے نے آپ کے اپنے وقف کرنے میں بھی کوئی کردار ادا کیا ہے؟ آپ کا اپنا وقف کا جو خیال ہے آپ کو، وہ کیوں، کب آیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو جس جگہ پہ ہوں یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فیضان ہے، میرے والدین کی دعائیں ہیں، خلفائے کرام کی دعائیں ہیں۔ میرے والد صاحب بدو ملی میں مربی تھے، اور میری عمر اس وقت 4 یا 5 سال کے قریب تھی۔
تو وہاں سے ان کی تبدیلی ہو گئی. عموماً 3 سال کے بعد پاکستان میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیلی ہوتی تھی. تو جماعت والوں نے انہیں الوداع کرنے کے لیے ہار وغیرہ پہنائے اور بڑے اہتمام سے ریلوے اسٹیشن پر چھوڑنے کے لیے آئے. وہاں سے ہم نے ٹرین پہ بیٹھ کے تو جانا تھا، مربع آنا تھا اور وہاں سے احمد نگر جانا تھا. تو مجھے یاد ہے میں نے 4 سال کا یا 5 کا تھا، نکر میں نے پہنی ہوئی، شرٹ پہنی ہوئی، امی نے تیار کیا کہ سفر پہ جا رہے ہیں، بڑا خوش کہ ہم ٹرین پہ بیٹھیں گے. میں اس وقت اکیلا ہی تھا، میرے چھوٹے بہن بھائی نہیں تھے ابھی. مجھ سے چھوٹے جو ہے وہ بھی 6 سال چھوٹے ہیں اور وہ جرمنی میں ہوتے ہیں، ہمارے حافظ ناصر قمر صاحب. تو لوگ بھی بڑے خوش ہیں. اچانک جب میں نے دیکھا کہ ٹرین کے آنے کا وقت قریب ہو رہا ہے تو لوگ والد صاحب سے الوداعی گلے ملنے لگے تو بعض رونے لگ گئے. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس میں رونے کے کون سا موقع ہے؟ ایک طرف ہار پہنائے ہوئے ہیں، خوشی الوداع کر رہے ہیں، تو رونے کی کون سی وجہ ہے؟ تو مجھے وہ مومنٹ اچھی طرح اب بھی ذہن میں مستحضر ہے. میں نے والد صاحب سے ابھی جان یہ کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کی وجہ تو کوئی نظر نہیں آتی. تو والد صاحب نے جو جواب دیا وہ بڑا دل پہ اثر کرنے والا تھا. اور فرمانے لگے کہ بیٹا میں مربی ہوں نا، میں کچھ عرصہ یہاں رہا ہوں، تو اس وجہ سے ان سے ایک محبت کا ایک تعلق ہو گیا ہے، اور اب حضور کا حکم ہے اور میری تبدیلی ہو رہی ہے تو یہ الوداع ہو رہے ہیں تو اس وقت تھوڑا سا ذرا افسردہ ہیں، لیکن میں چونکہ مربی ہوں، جو حضور کا حکم ہے میں نے تو اس کے مطابق اب جانا ہے. تو اتنے سے جملے میں انہوں نے خلافت کی اہمیت، اطاعت، نظام، جماعت کے ساتھ جو ان کا ایک تعلق تھا، وہ ساری باتیں 2-3 جملوں میں واضح کر دیں. تو اسی وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جیسے ایک بجلی کا ایک کوندہ ہوتا ہے نا، اس طرح یکدم دل میں خیال آیا کہ مربی اور اتنی عزت کہ اگر مربی ایک جگہ سے تبدیل ہو کر دوسری جگہ جا رہا ہے تو لوگ اس کی جدائی میں وہ آنسو بہا رہے ہیں. ایسا محبت کا تعلق، اتنا احترام. تو میں نے کہا ابھی جان میں بھی بڑا ہو کے مربی بنوں گا. اور پھر یقیناً والد صاحب کی تربیت ہے، ان کی دعائیں ہیں، وہ یاد بھی کراتے رہے، مجھے بھی یاد رہا. اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح وہ پھر جو ایک خواہش تھی وہ اس کو تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا ہوئی مجھے. تو پھر جامعہ احمدیہ میں داخلہ کب ہوا؟ جب 10ویں کا امتحان پاس کیا میٹرک کا، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں تو یہ بہت اہم ایک موڑ ہوتا ہے زندگی کا کہ آگے کدھر جانا ہے، کالج میں جانا ہے یا کوئی کام کرنا ہے یا میڈیکل لائن لینی ہے یا کون سی لینی ہے. تو الحمدللہ نمبر اتنے برے نہیں تھے، اچھے نمبر تھے میرے میٹرک میں. تو بعض میرے ننہال میں سے بعض چیزوں کا خیال تھا کہ یہ کہ ڈاکٹر بن جائے. تو والد صاحب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ تو وقف ہے. انہوں نے کہا ڈاکٹر ہو کے بھی تو وقف ہو سکتا ہے. والد صاحب نے کہا مجھے کہ بیٹا میرے پاس تو توفیق نہیں ہے کہ میں میڈیکل لائن کے اخراجات برداشت کر سکوں، لیکن اگر فیصلہ تم نے کرنا ہے، اگر تمہاری خواہش ہے تو جو مجھ سے ہو سکے گا میں کروں گا. پھر بعضوں نے کہا اچھا اگر میں ڈاکٹر نہیں تو کم از کم BA کر کے پھر جامعہ میں چلا جائے، اگر جامعہ میں ہی جانا ہے. ان کے ذہن میں پتہ نہیں یہ تھا کہ اس زمانے میں شاید جو ذرا گریجویٹ ہوتے تھے ان کو باہر بھی خدمت کا تو موقع ملتا تھا، تو انہوں نے اس نے ذہن رکھتے ہوئے یہی کہا کہ اچھی تعلیم لے کے جامعہ میں جائے تاکہ اس کو دین کی اعلیٰ رنگ میں خدمت کا موقع ملے. تو والد صاحب کی بات مجھے یاد ہے، کہتے بیٹا بعض کا یہ تعلیم بھی بت بن جایا کرتی ہے کہ میں تو گریجویٹ ہوں اور پھر ہو سکتا ہے پھر تمہارا جامعہ میں جانے کا خیال نہ بنے، شیطان کو وسوسہ ڈال دے. تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ چاہے تو میٹرک والے سے بھی بہت خدمت لے سکتا ہے، گریجویٹ والوں سے زیادہ لے سکتا ہے. یہ ان کی اپنی ایک سوچ تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ خدا نے مجھے ایسا باپ دیا جس کی یہ سوچ تھی، اور خود ان کی زندگی اس بات پہ شاہد تھی کہ بعد میں کہ وہ مڈل کلاس، لیکن ان کو 9 سال تک گھانا میں خدمت کی توفیق ملی، 3 سال تک فجی میں خدمت کی توفیق ملی. تو خدمت جو لینی ہے وہ تو اللہ نے لینی ہے، حسن نیت ہونی چاہیے. قصہ یہ ہے کہ جب انہی دنوں میں جب کہ پھر والد صاحب نے کہا کہ حضور کی خدمت میں لکھو اور حضور سے فیصلہ لو. تو میں نے کہا آپ لکھ دیں. کہتے نہیں تم لکھو گے مجھے. میں نے کہا مجھے خط کا ڈرافٹ بنا دیں. انہوں نے ایک بالکل رف سے کاغذ پہ نا ڈرافٹ بنا دیا کہ اس طرح لکھو. میں نے وہ خط لکھ دیا. تو ادھر سے داخلے کا انٹرویو کا وقت آ رہا تھا، تو اس کے آنے سے پہلے ہی ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے جامعہ میں ہی جانا ہے. لیکن وہ بھی
انہی دنوں میں خط بھی آ گیا کہ اگر وقف ہے تو جامعہ میں جائیں۔ ان دنوں میں جب کہ دیوان میں انٹرویو تھا تو مجھے یاد ہے کہ ربوہ میں وہ جو ماڈرن سٹور ہوتا تھا گول بازار میں، اس کے سامنے سے قریباً عصر کے بعد کا شام کا ٹائم تھا، میں اور والد صاحب جا رہے تھے تو ہمارے ایک عزیز ملے، سامنے سے آئے تو وہ ہاتھ میں لا کے اسلام دعا کے بعد کہنے لگے کہ پھر کیا سوچا ہے نصیر کا، کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ والد صاحب نے کہا کہ وقف ہے، جامعہ میں جا رہا ہے۔ تو انہوں نے جو بات کی وہ کہتے ہیں خود تو ڈوبے ہیں صنم اولاد کو بھی لے ڈوبیں گے۔ بہت برا لگا، مجھے بھی لگا، میرے والد صاحب کو اس سے بھی زیادہ برا لگا، اور ان کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم کیا ڈوبے ہیں، اللہ کے ہم پہ بڑے فضل ہیں، اور آگے چلے گئے۔ تو چند قدم آگے جا کے کہنے لگے بیٹا یہ بھی شیطانی بعض حملے ہوتے ہیں، امتحان ہوتے ہیں۔ میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، میں نہیں ایسی باتوں میں آتا، کیونکہ میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا تھا، وہ واقف زندگی تھے، یتیمی میں پڑے بلے ہیں، اللہ نے کتنے فضل کیے ہیں، جو محبت عزت انہیں اللہ نے بخشی، اور جس عزت اور وقار کے ساتھ ہم رہے ہیں، میں تو ان چیزوں میں اللہ کے فضل سے نہیں آنے والا تھا، اللہ نے فضل کیا۔ میں نے کہا ابی جان میں ان باسی باتوں میں نہیں آتا۔ خیر وہ ضمناً عرض کر دوں کہ وہ صاحب ایک لمبا عرصہ شدید مالی مشکلات کا شکار رہے، مختلف کیسز میں مقدموں میں بھگتتے رہے، اور ان کی زندگی بڑی تکلیف میں گزری۔ لیکن پھر جب مجھے پرائیویٹ سیکرٹری بننے کی سعادت حاصل ہوئی، اور میں بعد میں اپنی والدہ کی وفات پہ پاکستان گیا، تو وہاں پہ قریباً یعنی اس واقعے کے قریباً 20 سال کے بعد جب وہ پھر مجھے ملے تو میں محسوس کر رہا تھا کہ انہیں ایک شاید شرمندگی بھی ہے اور فخر بھی ہے کہ یہ ہمارا عزیز ماشاءاللہ خلیفۃ المسیح کے ساتھ خدمت۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وقف جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ اگر ہو تو اللہ تعالیٰ بڑی اس کی لاج رکھتا ہے، اور خدا کے فضل سے ہمیں کبھی کوئی ایسی تنگی افلاس نہیں آئی، بلکہ اللہ کے فضل سے ہمیشہ ہر پہلو سے اللہ نے وسعت عطا کی ہے اور عزت بھی دی ہے، اور یہ سب خلافت کا فیض اور وقف کی برکت۔ جزاک اللہ۔ جامعہ احمدیہ میں جس دور میں آپ نے تعلیم حاصل کی ہے اس دور میں غالباً پرنسپل میر داؤد احمد صاحب تھے۔ حضرت میر صاحب کی کوئی یاد جو آپ کو خاص طور پر دل کو گداز کرتی ہو آج بھی؟ دیکھیں حضرت میر صاحب سے جو میرا پہلی ملاقات ہے وہ بھی میرے والد صاحب نے کروائی، اور والد صاحب کا یہ طریق تھا، اپنے پہلے سوال کے ساتھ بھی اس کا تعلق آ جاتا ہے کہ جب بھی مرکز میں آتے تھے تو ساتھ لے کے مختلف بزرگان سے ملانے کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ بعضوں کو ہم جانتے تھے، نہیں جانتے، یہ یاد رہا یا نہیں رہا، لیکن ہر ایک کو ملانا، یہ میرا بیٹا ہے، پڑھ رہا ہے، دعا کے لیے کہنا وغیرہ وغیرہ۔ تو والد صاحب مجھے کہنے لگے چلو تمہیں میں تمہارے پرنسپل صاحب سے ملا لوں، جامعہ میں تم جا رہے ہو۔ تو میں نے کہا جامعہ میں جانا ہے، مل لیں گے۔ اسکول میں جو ہوتا ہے کہ استاد کا اور پھر ہیڈ ماسٹر کا خوف، وہ ذہن میں میں کہا پتہ نہیں وہ کیسے ہوں گے۔ تو خیر نہیں کہتے نہیں، وہ گئے، جامعہ میں گئے، السلام علیکم کی آواز دی، میر صاحب نے اندر سے آواز دی کون ہے آ جائیں، اندر گئے، ملے، بیٹھ گئے۔ میرا اس وقت قد بہت چھوٹا تھا، بلکہ جامعہ میں جتنے بھی طلباء تھے ان سے سب سے چھوٹا تھا، اور یہ بات بھی آگے حضرت میر صاحب کے ساتھ اس کا بھی ایک تعلق بنتا ہے۔ تو بیٹھ گئے تو میر صاحب نے پوچھا کیسے آئے؟ انہوں نے کہا جی یہ میرا بیٹا ہے، اس نے جامعہ میں آپ کے پاس آ رہا ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کے کہنے لگے میٹرک کر لیا ہے؟ میں نے کہا جی کر لیا۔ کتنے نمبر آئے تھے بتایا؟ تو انہوں نے کہا کہ دعا کے لیے میں اس کو تعارف کے لیے لایا ہوں۔ تو مجھے فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے مجھے ملتے رہا کریں۔ لڑکے مجھے دیکھ کے نا بھاگ جاتے ہیں، میں اور ڈر گیا، میں کہ اس کا مطلب یہ بہت سخت ہوں گے۔ دوسری بات جو مجھے یاد ہے وہ فرمانے لگے کہ اپنے ابا سے آگے نکلنا ہے۔ میں نے کہا ابا، اپنے دل میں سوچا ابا سے آگے نکلنے کا کیا مطلب؟ میں نے اپنے والد صاحب سے سنا تھا کہ فاضل عربی کے امتحان میں وہ بورڈ میں دوم آئے تھے، تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مجھے فرسٹ آنا ہے۔ یہ اپنے ذہن میں خیال رکھ لیا۔ یہ میری پہلی ملاقات تھی۔ ممائدہ میں ہی ہمارے وہاں گروپوں کے علمی مقابلہ جات ہوتے تھے، ہمارا گروپ سب سے آخر پہ ہوا کرتا تھا، لیکن ہم نے پھر کوشش کی، اور اللہ کے فضل سے وہ جو حضرت میر صاحب نے ایک ٹارگٹ دیا تھا اس کو ہم نے سامنے رکھا۔ ہوا یہ کہ میرے سپرد ہوا کہ میں انگریزی میں تقریر کروں اپنے گروپ کی طرف سے۔ ایک استاد نے لکھ دی، یاد کر لی، میں تقریر جس دن مقابلہ تھا پڑھتے ہوئے یاد کرتے ہوئے آ رہا تھا، تو ریلوے لائن کی طرف سے جو ہمارا مین دروازہ تھا، گیٹ تھا جامعہ کا، اس کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔
تو پیچھے سے یکدم ایک سائیکل آ کے میرے سائڈ پہ رکا. السلام علیکم. میں نے دیکھا تو حضرت میر صاحب. بیٹھ جاؤ. سائیکل پہ آ کے مجھے فرمانے کے بیٹھ جاؤ. میں نے کہا جی میں بس پہنچ ہی گیا ہوں. کہتے نہیں بیٹھ جاؤ. حکم تھا, بیٹھ گیا. کیا کر رہے ہو؟ تقریر کرنی ہے. آپ کو پتہ تھا, آپ سننے آیا کرتے تھے ایک لڑکوں کی پرفارمنس کیسی ہے ان مقابلوں میں. تو میں نے کہا جی انگریزی میں تقریر ہے. کون سی پوزیشن لینی ہے؟ میں نے کہا جی یہاں تو فارنرز بھی ہیں, مجھے تو انگریزی میں سے نہیں ہے. نہیں تم آنا پوزیشن لینا تو چاہتے ہو نا, آگے نکلنا. میں کہا جی ہاں وہ تو میں چاہتا ہوں. کہتے بس عزم اور نگاہ بلند رکھیں. یہ جو سبق تھا وہ پہلی ملاقات میں بھی آگے نکلنا ہے اور اپنے کسی کمپلیکس میں نہیں پڑھنا, کچھ بھی ہو کوشش کرنی. یہ موٹو دے دیا کہ فاستبقوا الخیرات والا جو تھا ناظر میر صاحب نے انڈائریکٹلی. چند قدم 1-2 منٹ کے بعد جامعہ میں پہنچ گئے, ادھر گئے. تیسری بات یہ ہوئی حضرت میر صاحب کے ساتھ, اور یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے, کہ سالانہ کھیلیں ہو رہی تھیں. وہ علمی مقابلوں کا موقع تھا, سالانہ کھیلیں ہو رہی تھیں. میں وہ درمیان میں جو فٹ بال کے گراؤنڈ کے ساتھ ایک سائڈ پہ اسٹیج سا ہوتا تھا, وہاں پہ میں کھڑا تھا. تو حضرت میر صاحب پیچھے سے اقدم آئے, تم کھیلوں میں حصہ کیوں نہیں لیتے؟ اب وہ انڈیویجول مقابلوں میں تو لے نہیں سکتا تھا. تو میں نے سادہ سا بیوقوف سا بچہ تھا, میں نے کہا جی وہاں اتنے بڑے لڑکے ہیں, میں کیسے ان کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہوں. پہلے کسی دوائی کا نام لیا کہ یہ کھاؤ. میرا قد چونکہ بہت چھوٹا تھا, تو پھر بولنے لگا نہیں یوں کرو, حضور کی خدمت میں خط لکھو کہ یہ میرا نام ہے, فلاں میں داخل ہوا ہوں, اتنی میری عمر ہے اور اتنی میری ہائٹ ہے, مجھے قد بڑھانے کی دوائی دیں. میں اسی وقت جو بھی لڑکا کلاس والا تھا اس کو ساتھ لے کے ہاسٹل میں گیا, دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے نشان لگا کے قد ماپا, خط لکھ کے پھر میں نے کہا جی یہ لکھ لیا. کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے, وہ دفتر پرائیویٹ سیکرٹری میں دے دو. وہاں دے دیا. میں نے کہا جواب آتا رہے گا. دوسرے تیسرے دن حضرت میر صاحب نے اسمبلی سے جب ہم واپس جا رہے تھے تو مجھے بلوایا. میں ڈر گیا, میں نے کہا پتہ نہیں آج کیا بات ہوئی ہے. میرے بوٹ بھی پالشڈ ہیں, کپڑے بھی میں نے وردی صحیح پہنی ہوئی ہے, ٹوپی ہر چیز. خیر مجھے روک لیا. جب سب لڑکے چلے گئے, فرمانے لگے میں نے حضور سے بات کی تھی تو آپ وہاں جا کے تو حضور نے فرمایا تو دوائی لے لیں. میں نے کہا سبحان اللہ, اتنا ہم وہ پرنسپل صاحب کے اس کو فالو کر رہے ہیں اور حضرت صاحب سے خود بات کی ہے. تو خیر میں نے پھر نا ملاقات کی درخواست دے دی. میں کہا چلو حضور سے اگر ملاقات مل جائے تو ملاقات کی اجازت مل گئی. میں نے ملاقات میں عرض کی حضور اس طرح پرنسپل صاحب نے فرمایا تھا, حضور کی خدمت میں خط لکھا تھا, حضور نے فرمایا تھا دوائی لے لے. ہاں ٹھیک ہے. تو سلیم صاحب مرحوم ہوتے تھے, ان کو کہا کہ اس کو مابل دوائی دے دیں. حضور نے ایک دوائی خود بنائی تھی, مابل اس کا نام رکھا ہوا تھا, محافظ ابدان باذن اللہ. اس سے یہ حضور نے بنایا ہوا تھا ایک ایبریویشن اس کی. تو اس میں کوئی چینی, جنسنگ یا اور کوئی چیزیں داخل کر کے اثر, وہ ایک ہی شیشی مجھے مل سکی تھی جو 25-30 گولیاں ہوں گی, دودھ کے ساتھ کھانی تھی. وہ میں نے کہا اس کے بعد دوبارہ وہ مل نہیں سکی, پتہ کیا کہتے ختم ہوگی. لیکن خلیفہ وقت کے ساتھ ایک ایسا رابطہ حضرت میر صاحب نے میرا پہچان کروا دی کہ جس کا میں احسان کبھی نہیں بھول سکتا. کیونکہ اس کے بعد جب ہم ہاسٹل جامعہ کا افتتاح ہوا ہے تو حضرت خلیفہ میں ثالث انعامات تقسیم کرنے کے لیے وہاں پہ تشریف لائے. اس تقریب میں افتتاح بھی تھا, تو مجھے بھی ایک انعام ملا ہوا تھا. تو میں جب گیا تو حضور نے کہا ہاں کچھ فرق پڑا ہے. اس کے بعد ایک دفعہ جامعہ میں ملاقات تھی, حضور تشریف لائے, سب لڑکوں کی لائن میں لگے, کہتے ہیں ہاں کچھ فرق پڑ رہا ہے, اور یہاں سے پکڑ کر فرمانے لگا لیکن گوشت نہیں چڑھا لیکن فرق پڑ گیا ہے. ایک دفعہ جلسہ سالانہ کے دنوں میں معائنہ انتظامات میں لنگر خانہ نمبر 1 میں شام کا دھندلکا حضور معائنے کے لیے تشریف لائے. ہم سب کھڑے ہیں جو بھی ڈیوٹی والے, حضور نے اس وقت پہچان لیا قد کا فرق پڑ رہا ہے. وہ ایک ایسا لنک بنا دیا جو میرے بس میں تو نہیں تھا. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزاک. کس قدر جلدی سے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا. آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان محبت بھرے تذکروں کو اگلی قسط میں بھی جاری رکھیں گے. ناظرین محترم, یہاں اسلام آباد اسٹوڈیو سے آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چھیڑے تم
साथ